السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور 15 شعبان ہمارے سامنے ہے، تو ابھی 15 شعبان کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ جب 15 شعبان آئے گی تو لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے قبروں پہ ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لوگ نماز پڑھ کے، آپ کبھی سڑکوں پہ جائیں، ایک بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے روڈوں پر، ایسا لگتا ہے کسی بہت بڑی مجلس سے یہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ وہ قبروں پہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کچھ نوجوان تو بائکوں پہ سوار ہو کر کے وہ شہر کے پورے جو مزارات ہیں، جو قبرستانیں ہیں، وہاں پر جا کر کے وہ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ان کی فجر میں دیکھا جائے تو پتہ ہی نہیں رہتا وہ لوگ فجر میں کہاں ہیں۔ رات بھر قبروں پر گھومیں گے پھریں گے، اور پھر اس کے بعد آ کے سو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ ختم کرنے کی چیز ہیں۔ 15 شعبان کی فضیلت بہرحال آئی ہوئی ہے، اور اس میں حدیث بھی ہے، لیکن اس حدیث کو لوگ ضعیف مانتے ہیں، تو بہرحال اعمال تو کر سکتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بھیڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کا جو روزانہ کا جو معمول ہے، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وہ پڑھ لیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں، پھر گھر پہ آپ جا کر کے پوری رات عبادت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس دن کو ایک خاص بنا کر کے مسجد میں بھیڑ اکٹھا کر لیں گے، ناشتے پانی کا انتظام کریں گے، قبروں پہ چراغاں کریں گے، اور گھروں کو خوشبو سے گمکائیں گے، اچھے کھانے بنائیں گے، تو جو چیزیں ثابت ہیں احادیث سے، جن چیزوں کی گنجائش ہے آپ وہ چیزیں کریں، اور جس چیز کی گنجائش نہیں ہے بالکل اس کو ترک کر دیں۔ خاص طور سے جو آپ قبروں پر جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں، اس چیزوں کو ختم کریں۔ آپ قبر پہ جائیں، سالانہ جائیں، مہینے میں ایک بار جائیں، ہفتے میں جائیں۔ اگر آپ کا معمول ہے تو آپ اکیلے جائیں، تنہا جائیں۔ ایسا نہ کہ آپ کسی چیز کو جس کو شریعت نے تہوار نہیں بنایا ہے آپ اس کو تہوار بنا لیں۔ تو یہ میری درخواست ہے، میری اس گزارش کو آپ دور دور تک پھیلائیں، اور ہمارے بہت سارے علماء جو ہیں اس سب پر اچھی اچھی باتیں پیش کیے ہیں، ان کو بھی سنیں اور اس پر عمل کریں۔ بارک اللہ فیکم۔